شانی کی کہانی قسط نمبر 3۔ صبح 9 بجے کے بعد جب فاخر کام پر جانے کے لیے گھر سے نکلا تو اس کا موڈ بہت اچھا نظر آ رہا تھا۔ آنکھوں میں ضرور کسی کیفیت تھی۔ خلاف معمول اس نے الکل کے لہجے میں بھابا اور اس کے بچوں سے چند باتیں بھی کی۔ بہرحال شانی سے اس کا رویہ وہی تکلف والا رہا۔ شانی کی آنکھیں سرخی اور طبیعت میں بھی کسل مندی تھی، لیکن فاخر نے ایک بار بھی اس کا حال نہیں پوچھا۔ ہاں، دروازے سے باہر نکلتے ہوئے اس کی نگاہ شانی کی نگاہ سے ایک لمحے کے لیے ملی۔ شانی کو اس کی نگاہ میں عجیب سی چمک نظر آئی، اسے یوں لگا یہ فتح مندی کی چمک ہے۔ دوپہر کو شانی اپنے دادا سسر مہر جی کو دیکھا۔ وہ ویل چیئر پر بیٹھے تھے اور اسی پھلواری میں تھے جس میں قدم رکھنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ انہوں نے سر پر ایک تولیہ ڈال رکھا تھا جس کی وجہ سے ان کا بدنما چہرہ چھپ گیا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ اپنے عین سامنے کسی شے کو یکٹک دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ شانی دبے پاؤں پھلواری کے قریب سے گزر گئی۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ مہر جی کی نگاہ اس پر پڑ جائے۔ پہلے دن والے تجربے کے بعد اسے مہر جی سے عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ سیدھی بھابو کے کمرے میں چلی گئی۔ بھابو کا کمرہ بالائی منزل پر تھا۔ بھابو اپنے بڑے بچے ندیم کو نہلا رہی تھی۔ وہ 6-7 سال کا تھا اور بے حد شریف، ماں نے اسے الف ننگا کیا ہوا تھا۔ شانی کو دیکھ کر وہ شرمانے لگا۔ بہت تنگ کرتا ہے، اب موسم بدل گیا ہے پھر بھی نہانے کی ڈر سے بھاگ جاتا ہے، بھابو نے کہا۔ ہاں، اس معاملے میں بچے اکثر تنگ کرتے ہیں۔ بھابو ندیم سے مخاطب ہو کر بولی، دیکھو چچی نہا دھو کر آئی ہے، کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ پہلے تو شانی نے فکرے کو عام انداز میں لیا، لیکن جب اس کی معنی خیزی پر غور کیا تو اس کے رخسار ایک دم تپ گئے۔ ندیم کو تولی سے خوب رگڑ دینے کے بعد بھابو شانی کی طرف آ گئی۔ اپنے گرے گرے ہاتھ اس کی کلائی تھامتے ہوئے بولی، آؤ ادھر بیٹھو پلنگ پر۔ پھر وہ ایک دم چونک سی گئی۔ اس نے شانی کی کلائی چھوڑ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، تب اس کے رخسار کو چھو اور بولی، ہاں ہائے، تیرا تو سارا پنڈا تپ رہا ہے کہ بخار چڑھا ہوا ہے تجھے۔ شانی کو اندازہ ہو کہ اسے واقعی بخار ہو گیا ہے، منہ خشک ہو رہا ہے اور جسم دکھ رہا ہے۔ بھابو نے اسے اپنے کمرے میں ہی لٹا لیا۔ ایک ملازمہ کو بھیج کر اس نے نارپور کے پرانے حکیم صاحب کو بلا لیا۔ حکیم نے دوا وغیرہ دی اور کمرے کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے کہا۔ شام کو فاخر آیا تو اسے پتا چلا کہ شانی اور بھابو اوپر کے کمرے میں ہے اور اسے بخار ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ فوری طور پر اوپر آتا، لیکن وہ نہا کر اور کپڑے بدل کر آیا۔ اس نے رسمی انداز میں شانی کی مزاج پرسی کی اور نیچے چلا گیا۔ بھابو نے اسے کہہ دیا تھا کہ شانی آج اسی کے کمرے میں رہے گی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ فاخر کے آنے سے شانی کو تسلی ہوتی، لیکن اسے تسلی تب ہوئی جب وہ مزاج پرسی کر کے کمرے سے چلا گیا۔ جتنی دیر وہ کمرے میں رہا، شانی کی دل و دماغ پر عجیب سی بے چینی کلبلاتی رہی۔ اسے لگا جیسے گرم پھکاروں جیسی سانسیں اس کی گردن اور چہرے سے ٹکرا رہی ہیں، اس کے رخساروں پر کانٹے چبھ رہے ہیں اور اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ اگلے روز سپہر تک شانی کا بخار اتر گیا، لیکن نیچے جانے کو اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ بھابو کے کمرے میں اسے اپنے کمرے سے کہیں زیادہ سکون محسوس ہو رہا تھا۔ ویسے بھی کمزوری اور طبیعت میں گراوٹ موجود تھی۔ وہ دوسری رات بھی بھابو ہی کے کمرے میں رہی۔ فاخر بس ایک بار چکر لگا کر واپس چلا گیا۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ شانی کا یوں دوسری رات بھی بھابو کے کمرے میں گزارنے سے اچھا نہیں لگا۔ وہ چاہتا ہے کہ شانی اپنے کمرے میں آ جائے۔ بہرحال یہ بات اس نے زبان سے نہیں کہی۔ تیسرے روز شام کے بعد شانی کی طبیعت میں پھر تھوڑا سا بھاری پن آ گیا۔ اب پتہ نہیں جسمانی تکلیف تھی یا ذہنی دباؤ کے سبب ایسا تھا۔ اپنے کمرے کا خیال آتے ہی شانی کے سینے میں عجیب سی گھٹن پیدا ہو جاتی۔ گرم سانسوں اور رخساروں پر چبھتے نکیلے کانٹوں کا احساس اسے بے عقل کر دیتا تھا۔ بھابو نے اسے 2 روز اپنا مہمان بنایا تھا۔ اب وہ ایک دانہ جٹھانی کی حیثیت چاہتی تھی کہ شانی واپس کمرے میں جائے، لیکن شانی کی ہچکچاہٹ اور اس کی گری ہوئی طبیعت کو دیکھ کر اس نے شانی پر زیادہ زور دینا مناسب نہیں سمجھا۔ دونوں بچے بھی شانی سے لپٹ لپٹ جا رہے تھے۔ وہ اسے ہر صورت اپنے کمرے میں رکھنا چاہتے تھے۔ اس رات فاخر ذرا دیر سے گھر آیا۔ شانی اس کے آنے سے پہلے ہی سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ بھابو کا چھوٹا بیٹا منان اسے لپٹ کر سویا ہوا تھا۔ 10 بجے کے قریب دروازے سے باہر بھاری قدموں کی آواز آئی، پھر دروازہ کھلا اور شانی کو اندازہ ہوا کہ فاخر اندر آیا ہے۔ بھابو مقبول نے دبی ہوئی سرگوشی میں اس سے کہا، سو رہی ہے، شام کو طبیعت پھر ذرا خراب ہو گئی تھی، کیا ہو گیا تھا؟ فاخر نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا، کچھ نہیں، کہتی تھی سر ذرا بھاری ہے۔ تو تم نے سمجھ لیا کہ سچ مچ ایسا ہی ہے؟ فاخر کے لہجے میں طنز تھا۔ تو کیا وہ جھوٹ بول رہی تھی؟ جانے دو بھابو، میں کوئی کاکا نہیں ہوں۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے دروازے سے باہر نکل گئے۔ شانی آنکھیں بند کیے تم سادے لیٹی رہی۔ کمرے سے باہر جا کر بھی دونوں باتیں کرتے رہے۔ مدھم آوازیں شانی کی کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ فاخر نے کہا، بھابو تم خامخواہ اسے سر پر چڑھا رہی ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جواب میں بھابو نے کہا، چل ایک دن اور اسے آرام کر لینے دے،
اس کی طبیعت واقعی ٹھیک نہیں ہے، ویسے بھی ملوک سی تو ہے۔ سب نخرے ہیں بھابو، اور تمہیں پتا ہے میں نخرے اٹھانے کا عادی نہیں ہوں۔ میں اس لیے بلا کر نہیں لایا اسے کہ سرانے کھڑے اس کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھتا رہوں۔ اسے گھر کا کام سنبھالنا ہوگا، اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا ہوں گی۔ سب کچھ کرے گی فاقے، ابھی سے دن ہی کتنے ہوئے آئے ہوئے، تو 4 دن میں خود اس سے زردہ پکواؤں گی اور کام پر لگواؤں گی۔ کچھ دیر تک دیور بھابھی کی چونچ لڑتی رہی، پھر فاقر سیڑھیوں کو اپنے پاؤں سے کوبتا ہوا نیچے چلا گیا۔ کوئی 2 گھنٹے بعد شانی کو پیاس محسوس ہوئی۔ اس نے منان عرف منا کو بڑی آہستگی سے خود سے جدا کیا اور پانی کے کولر کی طرف بڑھ گئی۔ ایک کھڑکی میں سے اس کی نگاہ نیچے سین میں گئی۔ پھلواری کے پاس پختہ روش پر فاخر ٹہل رہا تھا۔ وہ سگریٹ پھونک رہا تھا اور اس کی چال میں بیزاری اور جھلاہٹ نظر آتی تھی۔ کمرے میں تاریکی جس نے فاخر اسے نہیں دیکھ سکتا تھا، پھر بھی شانی کے جسم میں سرد لہر سی دوڑ گئی۔ اگلے روز اتفاقاً شانی کی مشکل آسان ہو گئی۔ لاہور میں ٹیکسٹائل کے مزدوروں نے کوئی جھگڑا کیا اور فاخر اس جھگڑے کو نمٹانے کے لیے لاہور چلا گیا۔ توقع تھی کہ اس کی واپسی 2-3 دن کے بعد ہی ہو سکے گی۔ یہ مہلت شانی کے لیے بڑی مفید تھی۔ وہ اس دوران میں اپنا ذرا دل ٹھکانے پر لا سکتی تھی، اپنے ذہن سے اس خوف اور ناپسندیدگی کو کھود سکتی تھی جنہوں نے 3 رات پہلے اس کے اندر جگہ بنائی تھی۔ اسی روز وہ نیچے اپنے کمرے میں آ گئی۔ دوپہر کو اس نے اپنے بے ترتیب کمرے کو سنبھالا، کمرے کی سجاوٹ میں کچھ نئی چیزوں کا اضافہ کیا۔ شوق رنگوں کے ڈیزائن دار پردوں کی جگہ دھیمے رنگوں کے خوشنما پردے لگائے۔ شام کو بھابو اور اس کے بچوں کے ساتھ پجاروں میں بیٹھ کر ہوا خوری کے لیے وہ کینوں اور امرودوں کے باغ کی طرف گئی۔ انہوں نے کچھ دیر نہر کے کنارے ٹھنڈی ہوا کا مزہ لیا۔ اگلے روز بھی سارا دن شانی خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی، ساتھ ساتھ وہ فاخر کے رویے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کسی وقت تو شانی کو شک ہوتا تھا کہ فاخر جان بوجھ کر کجروی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ یہاں آنے کے 1-2 روز بعد جب فاخر کے قریب آنا چاہتی تھی، اس کی باہوں میں سما کر سب کچھ بھولنا چاہتی تھی، وہ اس سے دور رہا تھا۔ لیکن جب میکے نہ جا سکنے کے سبب وہ دل گرفتہ اور دکھی تھی، وہ اس کے قریب آ گیا تھا۔ اس کے انداز میں محبت اور نرمی نہیں تھی، سرکشی اور منمانی تھی، ایسی منمانی جو دل میں پھول کھلانے کے بجائے کراہت جگاتی ہے۔ بے شک میکے نہ جا سکنے کے سبب شانی اب بھی غمزدہ تھی، لیکن اس نے اپنی فطری ضبط کو بروئے کار لا کر خود کو کافی حد تک سنبھال لیا تھا۔ اسے رہ رہ کر سغرا کی منگنی اور منگنی کی رونقوں کا خیال آتا تھا، لیکن ہر بار وہ یہ خیال اپنے دل سے جھٹک دیتی تھی۔ اسے امید تھی کہ 3-4 روز تک اپنے وعدے کے مطابق فاخر سے خود رنگ والی چھوڑ آئے گا۔ تیسرے روز صبح سویرے ہی شانی کو معلوم ہو گیا کہ فاخر شام کو گاؤں واپس پہنچ رہا ہے۔ اس نے سپہر کو نہا دھو کر اپنا لباس پہنا، ملازمہ پکی باغ سے موتی اور گلاب کے بہت سے پھول توڑ لائی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے 2 گجرے بنا کر نئی مالکن کو دیے۔ گجرے پہن کر شانی نے اپنی کلائی دیاں دیکھی اور پکی سے بولی، بڑے پیارے گجرے بناتی ہے تو۔ گجرے اتنے پیارے نہیں، آپ کی باہوں میں سج کر اتنے پیارے ہو رہے ہیں، وہ شانی کو والہانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ پھر اس نے اپنے رومال سے ایک ہار نکالا، یہ گلاب اور موتی کو ملا کر بنایا گیا تھا۔ سرخ گلابوں کو دیکھ کر شانی کو اپنے میکے کے گلاب یاد آ گئے۔ گلاب کی وہ چند پودے اس نے بڑی محبت اور لگن سے لگائے تھے، بچوں کی طرح ان کا خیال رکھتی تھی۔ وہ یہ سوچ کر اداس ہو گئی کہ پتہ نہیں وہ پودے کس حال میں ہوں گے، بابا فخرین کو پانی دیتا بھی ہوگا کہ نہیں۔ اچانک حویلی کے مین گیٹ سے باہر گاڑیوں کے تیز ہارن سنائی دیے۔ فاخر واپس آ گیا تھا۔ شانی نے اپنے ذہن سے میکے کی گلابوں کو نکال کر چہرے کو فوراً تر و تازہ کر لیا۔ کچھ ہی دیر بعد فاخر سفید شلوار قمیص اور واسکٹ میں ملبوس لمبے لمبے ڈگ بھرتا حویلی میں داخل ہو رہا تھا۔ شانی کو سامنے برآمدے میں دیکھ کر وہ ذرا سا ٹھٹکا۔ شانی صبر دوپٹہ درست کر کے آگے بڑھی اور شوہر کو سلام کیا۔ وہ سلام کا جواب دیتا ہوا مہر جی کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہ بڑی سہانی رات تھی، فضا میں موتی اور رات کی رانی کی مہک تھی۔ نہر کی جانب سے آنے والی خوشگوار ہوا دل میں ہلکی سی ترنگ جگاتی تھی، لیکن اس رات بھی کوئی کچھ ہوا جو شروع کی راتوں میں ہوا تھا۔ وہ رات گئے تھے کہ ایک بڑے رجسٹر میں کچھ حساب کتاب جوڑنے میں مصروف رہا، پھر تھکا تھکا سا بستر پر لیٹا اور کچھ ہی دیر بعد شانس کے مدھم خراٹوں کی آواز سن رہی تھی۔ وہ دیر تک جاگتی رہی۔ یہ بات اس پر واضح ہوتی جا رہی تھی کہ فاخر جان بوجھ کر ایسا رویہ اختیار کرتا ہے۔ جب وہ شانی کو اپنی طرف مائل دیکھتا ہے تو بے رخی اختیار کرتا ہے، جب وہ شانی میں گریز کی کیفیت دیکھتا ہے تو اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ یہ اذیت پسندی کی ہی ایک شکل تھی۔ ایسا کیوں تھا؟ اس کے سوال کے جواب میں کوئی والا واقعہ شانی کے ذہن میں تازہ ہو جاتا تھا، لیکن فاخر نے تو خود کہا تھا کہ اس واقعے کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ تو کیا پھر کوئی وہ واقعہ ہوا تھا؟ وہ کیا واقعہ ہو سکتا تھا؟ کیا مہر جی کا بھی اس واقعے سے کوئی تعلق تھا؟ فاخر نے شانی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اگلے ہفتے خود اسے رنگ والی چھوڑ آئے گا۔ اگلا ہفتہ آ گیا اور شانی منتظر تھی کہ اس کا شوہر میکے جانے کے بارے میں اسے کچھ کہے۔
ہفتے کی شام وہ بڑی شدت سے منتظر تھی۔ اسے توقع تھی کہ شاید کل اتوار کے روز وہ رنگ والی کا رخ کریں گے، لیکن رات 8 بجے کے قریب شدید بارش شروع ہو گئی جو ساری رات جاری رہی۔ نشیبی جگہوں پر پانی کھڑا ہو گیا۔ بہرحال اگر فاخر چاہتا تو اس موسم میں بھی سفر کیا جا سکتا تھا۔ اس کے پاس ہر موسم میں استعمال کی جانے والی گاڑیاں موجود تھی، لیکن وہ تو شاید خود ہی کسی بہانے کا منتظر تھا۔ اس نے شانی سے کہہ دیا کہ اس ہفتے وہ رنگ والی نہیں جا سکتی۔ شانی کو مایوسی تو ہوئی، تنہائی میں 2-4 آنسو اس کی آنکھوں سے نکل آئے، تاہم اس نے خود کو جلدی سنبھال لیا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کو ایسے دھچکے وقتاً فوقتاً برداشت کرنا ہی پڑیں گے۔ اگلے روز شام کو فاخر نے سے کہا، جاؤ دادا کے پاس سے ہو آؤ، آج بھابو گھر میں نہیں ہے۔ دراصل یہ معمول تھا کہ رات سونے سے بیشتر بھابو یا بھابو کا بڑا بیٹا ندیم دادا کی ٹانگیں دباتے تھے۔ شانی جانتی تھی کہ وہ بھی بہت جلد اس معمول میں شامل ہونے والی ہے۔ فی الحال شاید نوبیاہتا ہونے کی وجہ سے اس کی مستقل ڈیوٹی نہیں لگائی گئی تھی۔ وہ شور کی ہدایت پر دادا سسر کے کمرے میں پہنچ گئی۔ ایک ملازم پہلے ہی مٹھی چابی میں مصروف تھا۔ شانی کو دیکھتی اٹھ کر کھڑا ہوا اور سر جھکا کر باہر نکل گیا۔ شانی کے نتنوں میں ناگوار سانسوں کی وہی جانی پہچانی بات ٹکرائی اور اس کا دل مالش کرنے لگا۔ مہر جی گاؤں تکی کے سہارے نیم دراز تھی۔ منقش شوکے کی طویل نائے کا آخری حصہ ان کے سینے پر دھرا تھا۔ ٹانگوں سے اوپر تک سفید چادر کھینچی نظر آتی تھی۔ بالائی جسم پر پیل کا کرتا تھا جس سے وہ سیدھا سانولے گوشت کی جھلک نظر آتی تھی۔ لشکارے مارتی ہوئی اکلوتی آنکھ چبن سے نظر چرا کر شانی پینتی کی طرف بیٹھ گئی اور سر جھکا کر ٹانگیں دبانے لگی۔ پلپلا گوشت ہاتھ میں آیا تو اس کا دل گھبرانے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ دن کا بیشتر حصہ اسی طرح گزرنا ہے کہ کوئی نہ کوئی ملازم مہر جی کی مٹھی چابی کرتا رہتا ہے۔ جو لگتا تھا کہ مہر جی کے بوڑھے جسم کو مٹھی چابی اور مالش کا نشہ لگ گیا ہے۔ وہ خاموشی سے دباتی رہی اور اس بات کی منتظر رہی کہ ابھی کچھ دیر میں مہر جی سے ہاتھ روکنے کے لیے کہہ دیں گے، مگر وہ تو جیسے بس کا لفظ منہ سے نکالنا ہی بھول گئے تھے۔ شانی دباتی رہی، اس کی نازک کلائیاں دکھنے لگی۔ ناگوار باس کی سبب سانسوں میں گھٹن بڑھتی جا رہی تھی۔ آج تو بھابو میں گھر میں نہیں تھی۔ پچھلی دفعہ اس نے شانی کو اس قید با مشقت سے رہائی دلائی تھی۔ ایک دفعہ ہمت کر کے شانی نے چور نظروں سے مہر جی کا چہرہ دیکھا۔ ان کی ناکارہ آنکھ بالکل بند تھی، جبکہ کارآمد آنکھ نیم وا تھی۔ غنودمی میں ہونے کے باوجود یہ آنکھ شانی کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ کچھ ایسی ہی کیفیت تھی اس آنکھ میں کہ شانی جھرجھری سی لے کر رہ گئی۔ مہر جی کی پنڈلیاں دبا دبا کر اب اس کی انگلیوں میں سکت نہیں رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ اٹھ کر چلی جائے، لیکن پھر مہر جی کا بے پناہ تیش اور غسیلا پن ذہن میں آ گیا۔ اپنے کام میں جھکی رہی۔ کچھ ہی دیر بعد مہر جی کے ہونٹوں سے ایک سرسراتی ہوئی غسیلی آواز نکلی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ٹانگوں کو بے چینی سے جنبش دی۔ مطلب یہی تھا کہ وہ ٹھیک سے نہیں دبا رہی۔ شانی پھر رہی سے قوت مجتمع کر کے پلپلے ماس کو سکون پہنچانے کی کوشش کرتی رہی۔ اس کی پیشانی پر اب پسینہ چمکنے لگا تھا۔ پتہ نہیں کتنی ہی دیر اس عذاب میں گزر گئی۔ تب اچانک شانی کے کانوں میں بےہودہ خراٹوں کی مدھم آواز گونجی۔ اس نے چور نظروں سے دیکھا۔ اس کا دادا سو رہا تھا۔ اس کا آدھا چہرہ جو مفروش تھا مزید بدنما نظر آنے لگا تھا۔ جلد پر عجیب سے دھبے تھے اور ادکھلے ہونٹوں سے رال بہ رہی تھی۔ وہ ہولے سے اٹھی اور باہر نکل آئی۔ نارپور سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر بھابو مقبول کا میکا تھا۔ اس کے گاؤں کا نام پارکے تھا۔ دیہات میں بہار کی آمد پر اکثر میلے ٹھیلے ہوتے ہیں۔ پارک میں بھی ایک میلہ لگا ہوا تھا۔ بدھ کا ایک دن عورتوں کا دن تھا۔ بھابو اور اس کے دونوں بچے میلے میں جانے کے لیے کئی دن سے پروگرام بنا رہے تھے۔ انہیں منگل کی دوپہر چلے جانا تھا۔ بدھ کو میلہ دیکھ کر جمعرات کی سحپہر کو واپس آنا تھا۔ ندیم اور منا بزید تھے کہ شانی کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ بھابو نے بھی میلے کی اور اپنے گاؤں کی اتنی تعریفیں کی تھی کہ شانی کے دل میں اشتیاق پیدا ہو گیا تھا۔ بھابو نے مناسب موقع دیکھ کر فاخر سے شانی کے لیے اجازت لے لی تھی۔ اب شانی بھی 2 دن کے لیے ان کے ساتھ جا رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک امید یہ بھی تھی کہ شاید اس کے گاؤں رنگ والی سے بھی میلے میں کچھ لوگ آئے۔ ہو سکتا تھا کہ چچا رئیس یا چچا مشتاق کی فیملی میں ہی کوئی آ جائے۔ لگتا تھا کہ اپنوں کی صورت دیکھے سے مہینوں گزر گئے ہیں۔ منگل کی صبح شانی جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس نے چھوٹا سا اٹیچی تیار کر لیا تھا۔ فاخر ناشتہ کر چکا تھا اور اب اپنے ذریعے فارم پر جانے کے لیے پر توڑ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر شانی کی اٹیچی پر پڑی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے اپنے مخصوص بھاری بھرکم لہجے میں کہا۔ میرا سامان ہے، بھابو کے ساتھ جانے کے لیے رکھا ہے۔ بھابو کے ساتھ کہاں؟ ان کے گاؤں، آپ سے پوچھا تو تھا۔ نہیں، آج تم نہیں جا سکتی۔ لاہور سے میرا ایک دوست اور اس کی بیوی آ رہی ہے، ہو سکتا ہے شام سے پہلے پہنچ جائے۔ شانی سناٹے میں رہ گئی، پھر ہمت کر کے بولی، لیکن یہ تو بڑی بدمزگی ہو جائے گی، سب تیار ہے۔ ندیم اور منا تو صبح سویرے ہی مجھے جگانے آ گئے تھے، وہ مجھے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، ان کا دل بڑا برا ہوگا۔ فاخر کا چہرہ ایک دم خون کے دباؤ سے تاریک ہو گیا۔
اپنے لہجے پر حد الامکان قابو پاتے ہوئے بولا، تمہیں ندیم اور منع کا خیال ہے، لیکن ان کا خیال نہیں جو صرف ہم سے ملنے کے لیے لاہور سے آ رہے ہیں۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، لیکن کچھ نہیں، فاخر پھکارا۔ اگر میری اجازت سے جانا چاہتی ہو تو پھر میری طرف سے اجازت نہیں ہے۔ وہ پاؤں پٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ شانی بے دم ہو کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس شام وہ بے حد افسردہ تھی۔ ندیم اور منا تقریباً روتے ہوئے پارکے گئے تھے۔ بھابو بھی دل گرفتہ تھی، سارا پروگرام دھرا رہ گیا تھا۔ اگر فاخر گھر میں ہوتا تو شاید بھابو اس کی منت کر کے اسے منانے کی کوشش کرتی، لیکن وہ تو شانی کو حکم سناتے ہی جیپ میں بیٹھ کر فارم میں چلا گیا تھا۔ یقیناً اسے بھی معلوم تھا کہ بھابو اس کا فیصلہ بدلنے کی کوشش کرے گی۔ شانی کو زیادہ افسوس اس بات کا تھا کہ وہ مہمان بھی نہیں آئے تھے جن کے استقبال کے لیے فاخر نے شانی کو جانے سے روکا تھا۔ مہر جی کے خاص ملازم اکبرے نے بتایا تھا کہ چودھری فاخر کے مطابق لاہور سے آنے والے مہمان آج نہیں آ رہے۔ اب شانی کو پتا نہیں تھا کہ ان مہمانوں کو واقعی آنا بھی تھا یا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بات بھی فاخر نے ایسے ہی کہہ دی ہو۔ اس سے پہلے بھی شانی کو میکے جانے سے روکنے کے لیے اس نے مہر جی کے اسپتال جانے کا بہانہ بنایا تھا۔ ندیم اور منا کے روتے ہوئے چہرے بار بار اس کی نگاہوں میں آ رہے تھے اور وہ افسردہ تر ہو رہی تھی۔ جو اٹیچی کیس اس نے پارک کے لیے جانے کے لیے بڑے شوق سے تیار کیا تھا وہ اسی طرح بند پڑا تھا۔ وہ اٹیچی کیس کھول کر کپڑے الماری میں لٹکانے لگی۔ اسی دوران میں فاخر کے قدموں کی بھاری چاپ سنائی دی۔ اس نے جلدی سے اپنی گیلی آنکھیں پوچھ دی۔ فاخر کمرے میں داخل ہوا۔ آج وہ قدرے خوشگوار موڈ میں لگتا تھا۔ اس نے مہمانوں کے آنے کے بارے میں کوئی وضاحت کرنا ضروری نہ سمجھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا جس نے صوفے پر پھینک دیا اور بستر پر نیندراز ہو گیا۔ شانی نے چہرے پر حد الامکان بشاشت پیدا کی اور بولی، چائے پیئیں گے؟ نہیں، ابھی دادا کے پاس سے پی کر آیا ہوں۔ کپڑے بدلیں گے؟ میں تو نہیں بدلوں گا، لیکن اگر تم چاہو تو بدل سکتی ہو۔ میں سمجھی نہیں۔ وہ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ قدرے بیزاری سے بولا، یہ کہ ہر وقت شلوار قمیص پہنے رہتی ہو؟ یہ دیکھو، میں لاہور سے ساڑی منگوائی ہے تمہارے لیے، زبردست رنگ ہے۔ شانی کے دل پر چوٹ سی لگی، لیکن اس نے تکلیف کا اثر چہرے پر نہیں آنے دیا۔ اس نے اپنے میکے کی شلوار قمیص پہن رکھی تھی۔ اس سے پہلے بھی ایک دو موقع پر جب اس نے میکے کے کپڑے پہن رکھے تھے فاخر نے ایسے ہی ناک منہ چڑھائی تھی۔ اس نے خاموشی سے ساڑی کا ڈبا اٹھایا اور اسے کھول کر دیکھنے لگی۔ بہت اچھی ہے، اس نے کہا۔ پہنو تو پھر پتا چلے گا کتنی اچھی ہے، فاخر سنجیدگی سے بولا۔ وہ ساڑی لے کر دوسرے کمرے میں چلی گئی اور پھر پہن کر آ گئی۔ فاخر کی تیز پر حرارت نظریں اس کے سراپا سے لپٹنے لگی۔ یوں لگتا تھا کہ اس کا جسم کا ہر حصہ اس کی نگاہوں کی زد میں ہے۔ اگر کسی حصے پر فاخر کی نگاہ نہیں پڑ رہی تھی تو وہ اس کی آنکھیں تھی، روئی روئی سی سرخ آنکھیں۔ کچھ دیر بعد فاخر نے بھی کپڑے بدل لیے اور بولا، چلو آؤ چھت پر ٹہلتے ہیں۔ وہ چھت پر چلے آئے۔ منڈیر کے اوپر سے شانی کی نگاہیں نیچے پھلواری پر پڑی، وہی پراسرار پھلواری جہاں مہر جی کے سوا کوئی نہیں جاتا تھا۔ وہ ویل چیئر میں بیٹھے تھے اور پھلواری میں موجود تھے، لیکن آج وہ اکیلے نہیں تھے۔ آج تو ان کے ساتھ ان کا پہلوان و ملازم اکبر بھی موجود تھا۔ اکبر کو شانی نے نارپور آنے کے 2 روز بعد ہی پہچان لیا تھا۔ یہ وہی غسیلا شخص تھا جس نے اس موقع پر شانی پر رائفل تاننے کی کوشش کی تھی۔ اس واقعے کو 3 سال گزر چکے تھے، لیکن شانی کو سب یاد تھا۔ شانی نے چھت پر سے دیکھا اکبر کوئی چیز زمین میں دبا رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوں۔ شانی کی بس ایک نگاہ اس منظر پر پڑی، پھر اس نے دھیان دوسری طرف کر لیا۔ آج کی رات فاخر کا موڈ ویسا ہی تھا جیسا ان کی ملن کی پہلی رات کو تھا۔ شانی کے دل کا موسم بھی وہی تھا جو ملن کی پہلی رات کو تھا۔ وہ اداس تھی، خود کو بالکل خالی محسوس کر رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوتا تھا کہ ایک باوفا بیوی کی حیثیت سے ان کے پاس فاخر کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہوتا تھا؟ فاخر اس پر مہربان ہونے کے لیے ایسا وقت کیوں منتخب کرتا تھا جب وہ کسی مہربانی کی متحمل نہیں ہوتی تھی؟ ہاں، یہ ویسی ہی رات تھی، اور اس رات وہی سب کچھ ہوا جو پہلے ہوا تھا۔ اس کی روح نے اس کے جسم کا ذرا سا ساتھ بھی نہیں دیا۔ اس کے معصوم دل میں محبت کی کوئی کلی نہیں کھلی۔ اس کے چہرے سے گرم ناگوار سانسیں ٹکرائی، اس کے رخساروں پر کانٹے چبھے۔ وہ روندی گئی، مسلی گئی اور خود سے دور کھڑی یہ سب ہوتے دیکھتی رہی۔ صبح جب اس نے رحیم شہیم بالوں سے بھرے فاخر کو اپنے پہلو میں وہ خواب دیکھا تو اس کے دل میں محبت کے بجائے کراہت جاگی۔ اس کا سانس سینے میں پھر سے گھٹنے لگا۔ اسے ڈر سے کہ یہ کراہت مزید نہ بڑھ جائے اس نے جلدی سے منہ پھیر لیا۔ 9-10 بجے کے قریب جب فاخر تیار ہو کر فارم پر جانے کے لیے نکلا تو وہ بہت حشاش پیشاش تھا۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ سی چمک تھی۔ پتہ نہیں اس چمک کو دیکھ کر شانی کو کیوں احساس ہوتا تھا کہ اس کے سسرال اور اس کے میکے کے درمیان کوئی پرانا تعلق موجود ہے، پرانا اور ناخوشگوار۔ شانی کو رنگ والی سے اپنی رخصتی کے لمحے یاد تھے۔ ان لمحوں ابا جی کچھ زیادہ افسردہ اور دکھی نظر آئے تھے۔ شانی کو یوں لگا تھا کہ یہ دکھ صرف اس کی رخصتی کا نہیں، بات اس کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ وہ ابا جی سے پوچھنا چاہتی تھی، شاید یہ مالی پریشانی کا کوئی سلسلہ تھا
یا اس کے علاوہ کوئی بات تھی، لیکن اب تک پوچھنے کا کوئی موقع نہیں ملا تھا اور پتہ نہیں کب تک نہیں ملنا تھا۔ اسے اپنے میکے سے رخصت ہوئے اب 12 دن ہونے کو آئے تھے۔ اسے یقین تھا کہ وہاں رنگوالی میں سب بے چینی سے اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ابا جی اور پھوپھی آمنہ ہر روز ڈیڑھی میں کھڑے ہو کر حویلی کو آنے والی راہ دیکھتے ہوں گے۔ وہ خود بھی تو کسی بے قرار پرندے کی طرح پھڑپڑا رہی تھی، مگر ابھی فوری طور پر آزادی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ شام تک شانی کی طبیعت پھر خراب ہو گئی، اسے ہلکا سا بخار بھی ہو گیا۔ یوں لگتا تھا کہ اس کے اندر بہت ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے۔ یہ ٹوٹ پھوٹ جسم سے زیادہ روح کی تھی۔ اسے لاہور میں دیکھا ہوا ایک واقعہ یاد آ رہا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی مرحومہ ماں اور ابا جی کے ساتھ شاہی قلعہ اور مینار پاکستان دیکھنے لاہور گئی تھی۔ وہ لوگ شام کے وقت انارکلی بھی گئے تھے۔ کراکری کی خوبصورت دکان میں اچانک ایک بکھرا ہوا بیل گھس آیا تھا۔ 1 منٹ کے اندر اس نے شاندار دکان کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ شانی خود کو اس دکان کی طرح محسوس کر رہی تھی۔ ساری رات وہ بخار میں پھونکتی رہی۔ اگلے روز بھابو مقبول اور بچے واپس آ گئے۔ وہ بھابو کے ساتھ اوپر والے کمرے میں چلی گئی۔ موسم گرم ہوتا جا رہا تھا۔ اوپر والا کمرہ زیادہ ہوادار اور روشن تھا۔ وہ ایک رات بھابو اور بچوں کے ساتھ رہی۔ اس کی طبیعت تھوڑی سی سنبھل گئی۔ وہ ابھی مزید اوپر والے کمرے میں رہنا چاہتی تھی۔ بچوں کا اصرار بھی یہی تھا، لیکن بھابو کچھ خائف نظر آتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ فاخر اس بات پر خفا ہوگا۔ اس کا موڈ پہلے ہی اچھا نہیں تھا۔ دوپہر کو شانی کے لمبے ریشمی بالوں کے کنگھی کرتے ہوئے بولی، شانی میرا خیال ہے کہ تم کچھ دن کے لیے رنگوالی چلی جاؤ، لیکن وہ لے کر جائیں تو جاؤ نا۔ اگر وہ نہیں جا سکتا تو میں اور چاچا رشید تمہیں چھوڑائیں گے۔ چاچا رشید کو تو جانتی ہو نا، تم حویلی کا پرانا منشی ہے، لیکن وہ اجازت تو دے دے گا نا۔ میں بھی پوچھ لیتی ہوں اس سے، میرا خیال ہے کہ وہ فارم سے آ گیا ہے۔ بھابو اس کے بال سمیٹتے ہوئے بولی۔ کچھ ہی دیر بعد بھابو نیچے چلی گئی۔ منا شانی کی گود میں اونگ رہا تھا۔ وہ اسے تھپکتی رہی اور سوچتی رہی، شاید اس کا چند دن کے لیے یہاں سے چلے جانا ہی بہتر تھا، بلکہ یہ بہت ضروری تھا۔ شانی کو اپنے دل میں امڑتی ہوئی کراہت اور گھٹن سے ڈر آ رہا تھا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ ہو رہا تھا۔ خاص طور سے اس دوسری چپ کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو بالکل خالی اور بنجر محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ ایسی ہو گئی تھی جیسا ایک بیوی کو بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور وہ اس بات پر شرمندہ بھی تھی۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، سب کچھ بھول بھال کر بڑی نیک نیتی سے اپنا گھر بسانے آئی تھی، لیکن یہ گھر تھا کہ اس سے بہت دور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ بابو کی واپسی تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہوئی۔ اس کی صورت دیکھ کر ہی شانی کو اندازہ ہو گیا کہ وہ ناکام لوٹی ہے۔ بابو نے بے دلی سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، وہ کہتا ہے کہ میں خود اسے چھوڑ آؤں گا، لیکن ابھی فرصت نہیں ہے۔ فرصت کب ہوگی؟ کہتا ہے کہ گندم کی کٹائی سر پر ہے، 5-6 دن تو بہت مصروف ہوں گا، اس کے بعد کوئی وقت نکالتا ہوں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ٹال رہے ہیں۔ نہیں شانی، اس وقت واقعی کام سر پر چڑھا ہوا ہے۔ اس نے جانا ضرور ہے، شاید تمہارے ابا جی اور چاچا جی سے کوئی کاروباری بات بھی کرنی ہے۔ بابا دیر تک شانی کے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ وہ اسے گھریلو زندگی کے حوالے سے سمجھانے بجھانے کی کوشش کر رہی تھی، اپنی مثالیں دے دے کر بتا رہی تھی۔ اس نے شادی کے بعد شروع کے دنوں میں اپنے مسئلے مسائل پر کیسے قابو پایا۔ باتوں باتوں میں شانی کا دھیان پرسوں رات والے واقعے کی طرف چلا گیا۔ شام کے بعد وہ فاخر کی پسندیدہ ساڑی پہن کر چھت پر فاخر کے ہمراہ چہل قدمی کر رہی تھی، تو اس کا دھیان نیچے مہر جی کی پھلواری کی طرف چلا گیا۔ اسے یوں لگا تھا کہ مہر جی کا ملازم خاص اخبار زمین میں کوئی گوشت قسم کی شاید دبا رہا ہے۔ مہر جی بھی ویل چیئر پر پاس ہی موجود تھے۔ شانی نے اس بارے میں بھابو سے پوچھا تو وہ گہری اور بوجھل سانس لے کر رہ گئی۔ ذرا توقف سے بولی، بندہ جب اتنی عمر کا ہو جائے تو اس کی عقل مت کا بس اللہ ہی حافظ ہوتا ہے۔ مہر کی عمر بھی 100 سال سے زیادہ ہے۔ اس کی کئی باتیں تو کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، اور تو اور اس کے بیٹے بھی سر پکڑ کر رہ جاتے ہیں۔ پچھلے 20-30 سال سے یہ سنیاس کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ کبھی سپیرے اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں، کبھی جڑی بوٹیوں والے چلے آتے ہیں۔ تمہیں سن کر بڑی حیرانگی ہوگی، یہ پھلواری میں سانپ اگاتا ہے۔ سانپ اگاتا ہے؟ شانی نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر پوچھا۔ ہاں، کہیں کسی کو بتانا نہیں۔ جو کچھ میں تمہیں بتا رہی ہوں، میرا مطلب ہے کہ میرا نام نہیں لینا۔ کچھ دن بعد تمہیں خود ہی پتہ چل جانا ہے، پھر جس سے مرضی کہہ دینا۔ ٹھیک ہے بابو، نہیں کہوں گی، لیکن سانپ اگانے سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ سانپ دراصل ایک چھوٹے سے بوٹے کا نام ہے۔ اس کے پتے ہنیر سانپ کے جیسے پھن جیسے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لال پھول بھی لگتے ہیں۔ تو پھلواری کے پاس سے گزرے گی تو تجھے لال پھول والا بوٹا نظر آئے گا۔ اسے پنجابی میں سپ گندل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پودا بہت ہی کم ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اسے پالنا ہو تو اس کی جڑوں میں کھاد کی جگہ مردہ سانپ ڈالنا پڑتا ہے، اور پانی کے ساتھ ساتھ اسے خون بھی دینا پڑتا ہے۔ اس پودے سے کیا ہوتا ہے؟ شانی نے پوچھا۔ اصل بات تو اوپر والا ہی جانتا ہے۔ کہتے ہیں اگر کسی کو اصل سب گندے مل جائے اور وہ اسے استعمال کرتا رہے
تو اس کی عمر بڑی لمبی ہو جاتی ہے۔ تو مہر جی اس پودے کو استعمال کرتے ہیں؟ سنا ہے کہ اس پودے کے چند خاص پتے ہی استعمال کرنے والے ہوتے ہیں۔ مہر ان پتوں کو جمع کرتا ہے، پھر ان سے کوئی معجون وغیرہ بنواتا ہے۔ اتنی کڑوی ہوتی ہے کہ ڈنگر کو کھلا دو تو وہ زمین پر لیٹنے لگے۔ لیکن مہر جی بالکل بکری ٹائپ کا شخص ہے۔ جو بندہ سانپ کا لہو اور سانپ کے پتے کا پانی پی جائے اور سانپ کا گوشت کھا جائے وہ کیا نہیں کر سکتا؟ تمہارا مطلب ہے؟ شانی نے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ہاں شانی، میں نے اپنی اکھیوں سے دیکھا ہے اسے سانپ کے لہو میں سانپ کے پتے کا پانی ملا کر پیتے ہوئے۔ شانی کا دل خراب ہونے لگا تھا۔ اس نے اپنی کوئی وہ مشکل روکی۔ وہ دونوں کمرے میں بیٹھی تھی۔ اچانک شانی کی نظر کھڑکی سے گزر کر نیچے حویلی کے مین گیٹ کی طرف چلی گئی۔ وہ بری طرح چونک گئی۔ اسے نیلے ڈوریے والے ایک سفید پگڑی نظر آئی۔ ایسی پگڑی رنگ والی کے جامع مسجد کے امام حاجی معصوم ہی پہنتے تھے۔ حاجی معصوم شانی کے دور کے رشتہ دار بھی تھے۔ وہ انہیں تایا کہہ کر بلاتی تھی۔ اسے لگا کہ یہ تایا ہی ہے۔ چند لمحے بعد اس کی پوری تصدیق بھی ہو گئی۔ جب وہ تانگے میں بیٹھ کے مڑے تو ان کی چہرہ شانی کے سامنے آ گیا۔ وہ تایا معصوم ہی تھے اور جا بھی رہے تھے اس سے ملے بغیر۔ شانی کے جی میں آئی کہ وہ کھڑکی سے انہیں پکارنا شروع کر دے، لیکن فاصلہ زیادہ تھا۔ کچھ دیر بعد وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ کون تھا یہ؟ بھابو نے پوچھا۔ شانی نے ایک ہی سانس میں سب کچھ بتا دیا۔ بھابو بھی حیران ہو کہ فاخر نے اس بارے میں شانی کو کیوں نہیں بتایا۔ شانی دیر تک سوچتی رہی کہ ایسی کیا مجبوری تھی کہ تایا معصوم اس سے ملے بغیر چلے گئے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ فاخر نے انہیں اس سے ملنے ہی نہ دیا ہو یا کچھ۔ بےدس قیاس نہیں تھا۔ وہ کیوں آئے تھے؟ کوئی پیغام لائے تھے یا کوئی اور بات تھی؟ وہ خیالوں کے گھورک دندے میں کھوئی رہی اور پھر نیچے چلی گئی۔ سب گندل والی بات وہی کی وہی رہ گئی۔ فاخر بیڈ روم کے ساتھ والے کمرے میں موجود تھا۔ اس نے 2 رجسٹر کھول رکھے اور حساب کتابیں گم نظر آتا تھا۔ منشی رشید اس کام میں اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ کچھ دیر بعد منشی رشید اٹھ کر چلا گیا۔ شانی فاخر کے گرد گھومتی رہی۔ پہلے سے چائے دی، پھر اس کی ہدایت پر سگریٹ کی ڈبیا اور لائٹر وغیرہ بیڈ روم میں لے کر آئی۔ پھر کمرے سے ادھر ادھر سامان ترتیب سے رکھتی رہی۔ وہ چاہتی تھی کہ فاخر اس سے خود ہی تایا معصوم کے بارے میں بات کرے، لیکن وہ تو جیسے اس بات کو بھول ہی گیا تھا۔ اس نے 2-4 ادھر ادھر کی باتیں کی، لیکن تایا کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہا۔ شانی کو اندازہ ہوا کہ وہ اس سے تایا والی بات چھپانا چاہتا ہے۔ اس کے ٹوٹے ہوئے دل کے اندر کچھ اور بھی ٹوٹ پھوٹ گیا۔ دکھ اور غصے کی ایک بلند لہر اس کے اندر سے اٹھی، لیکن وہ برداشت کر گئی۔ رات کے جب وہ سونے کی تیاری کر رہی تھی، شانی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں شوہر سے پوچھ دیا، آج کوئی رنگ والی سے آیا تھا آپ کے پاس؟ فاخر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر ذرا خشک لہجے میں بولا، کس کی بات کر رہی ہو؟ تایا معصوم کی۔ میں نے انہیں خود حویلی کے پھاٹک سے نکلتے دیکھا تھا۔ اگر معلوم ہی ہے تو پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ فاخر ایک دم بھڑک گیا۔ وہ مجھ سے ملے بغیر چلے گئے۔ مجھے ان سے ملانا تو دور کی بات ہے، آپ نے مجھے ان کے بارے میں بتایا تک نہیں۔ کوئی خاص بات نہیں تھی کہ میں تمہیں اس سے ملاتا۔ میں نے کہہ دیا کہ وہ بیمار ہے، آرام کر رہی ہے۔ شانی چند لمحے شوہر کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر دبے لہجے میں بولی، کیا وہ یہ پوچھنے آئے تھے کہ میں رنگ والی کب آ رہی ہوں؟ ہاں یہی پوچھنے آیا تھا، فاخر بلند آواز میں بولا، اور میں نے کہہ دیا ہے ان سے کہ مجھ پر اپنی مرضی ٹھونسنے کی کوشش نہ کریں وہ لوگ۔ مجھے جب آنا ہوگا خود لے کر آ جاؤں گا، میرا دماغ چاٹنے اور مغز کھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن اور تم بھی کان کھول کر سن لو، فاخر دھاڑتا چلا گیا، میں بھی تمہیں کہیں نہیں بھیج رہا۔ میں اپنے ٹنٹرے میں پھنسا ہوا ہوں، اس سے نکلوں گا تو تمہاری سواری کو چھوڑ کر آؤں گا تمہارے ابا جی کے پاس۔ ابھی جانے کی بات کھوپڑی سے نکال دو۔ شانی سن کھڑی تھی، شاید اس وقت اسے کاٹا جاتا تو جسم سے لہو کا قطرہ بھی نہ نکلتا۔ فاخر گرج کر بولا، جاؤ کام کرو اپنا۔ شانی خود کو سنبھالتی ہوئی باہر نکل گئی۔